زندگی پیش کرتا ہے، جبکہ قبائلی روایات مخصوص جغرافیائی، ثقافتی اور تاریخی پس منظر میں پروان چڑھتی ہے۔ ان دونوں کے درمیان ہمیں کہیں ہم آہنگی دکھائی دیتی ہے تو کہیں تصادم نظر آتا ہے۔ سامعین کرام، اسلام نے ایسی تمام اچھی روایات کو قبول کیا ہے جو بنیادی اسلامی اصولوں سے ہم آہنگ ہو، جیسے مہمان نوازی، غیرت اور عزت نفس، خاندان اور رشتہ داری کی اہمیت، مشاورت اور شرعی جرگہ وغیرہ۔ لیکن اس کے علاوہ قبائلی روایات میں کئی ایسے عناصر بھی پائے جاتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے براہ راست متصادم ہے۔ ان میں سے چند اہم عناصر کو آج میں موضوع بحث بنانا چاہتی ہوں۔ نمبر 1، قبائلی نظام میں قبیلے کی برتری، عصبیت اور خاندانی فخر کو حد سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جو اکثر تعصب اور دوسروں کی حقیر سمجھنے کا باعث بنتی ہے۔ یہ اسلام کے بنیادی اصولوں سے متصادم ہے۔ اسلام تمام انسانوں کو برابر قرار دیتا ہے اور نسلی یا قبائلی تفریق کو سختی سے مسترد کرتا ہے۔ قرآن کریم میں واضح ارشاد ہے، اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوم اور قبیلے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ نمبر 2، بہت سے قبائلی معاشروں میں خون کا بدلہ خون کا اصول رائج ہے، جس کے تحت ایک قتل کا بدلہ پورے قبیلے سے لیا جاتا ہے، جس سے نسلی عداوتیں نسل در نسل چلتی ہے اور طویل تنازعات جنم لیتے ہیں۔ اسلام بدلے کے بجائے معافی، صلح اور قصاص کے اصول پر زور دیتا ہے۔ اسلام ایک فرد کے جرم کا ذمہ دار صرف اسی فرد کو ٹھہراتا ہے اور بے گناہ کو سزا دینے سے منع کرتا ہے، جس کا مقصد معاشرتی امن کو فروغ دینا ہے۔ نمبر 3، قبائلی روایات میں قبائلی جرگے یا پنچایتیں بعض اوقات ایسے فیصلے صادر کرتی ہے جو اسلامی شریعت اور بنیادی انسانی حقوق سے متصادم ہوتے ہیں، جیسے کاروکاری یعنی غیرت کے نام پر قتل، یا ونی یعنی دشمنی کے بدلوں میں لڑکیوں کا نکاح۔ اسلام ایسے تمام فیصلوں کو سختی سے باطل قرار دیتا ہے اور عدل پر مبنی ایک جامع نظام انصاف فراہم کرتا ہے، جہاں ہر شخص کو انصاف کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ سامعین کرام، قبائلی روایات اور اسلامی تعلیمات کے درمیان تصادم کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ قبائلی نظام بعض اوقات انسان کے بنائے گئے خود ساختہ قوانین اور جاہلانہ رسوم پر مبنی ہوتا ہے، جبکہ اسلام صرف الہامی احکامات پر مشتمل ہے جو عدل، مساوات اور حقوق کا تحفظ کرتا ہے۔ بہت سے علماء اور مفکرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قبائلی روایات کا اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ ہونا ناممکن نہیں۔ جناب سرور، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج بھی قبائلی معاشروں میں اسلام کی حقیقی تعلیمات کو فروغ دے کر ان روایات کی اصلاح کی جا سکتی ہے جو اسلامی اقدار سے متصادم ہے اور ان خوبیوں کو برقرار رکھا جا سکتا ہے جو اسی طرح قبائلی معاشرے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک بہتر اور عدل پر مبنی نظام اپنا سکتے ہیں۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ گفتگو ہمیں اس اہم موضوع پر مزید غور و فکر کی تحریک دے گی۔ میں اپنی تقریر کو اس شعر پر ختم کرنا چاہتی ہوں، وائی اغیار جدا دوزخ جبر